آئے کریمہ میں میں ایک فکر بلکہ دو فکر دینا چاہتا ہوں. وہ فکر نہیں، پیغام توحید ہے. اللہ کا پیغام ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے پیغام پہنچ جائے اور انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے وہ پیغام سن کر. خالق اس آیہ کریمہ میں دیکھیں، میری طرف دیکھیں. اللہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے. یہ غور نہیں فرما رہے. علی فرما رہے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے، تو پھر کسے معلوم ہے؟ یعنی غور نہیں فرما رہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم ذاتہ ولا معلوم. العلم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے کیا مطلب ہوا؟ علی فرماتے ہیں اللہ وہ کمال ہے جو علم میں نہیں آتا. تھوڑی توجہ فرما لے، تھوڑی سی توجہ. اللہ علم میں نہیں آتا میرے پتر، علم میں. اللہ علم میں نہیں آتا. ابھی بحث کروں گا میں، یہ بات پہلے سنانا ضروری ہے. اللہ علم میں نہیں آتا. نمبر دو، پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عقل میں نہیں آتا. میرے خیال خوش ہونا چاہیے، ایسا اللہ ہونا چاہیے میرے بھائی. اور ہائے علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما میزتموہ باحوامکم فہو مخلوق لکم. لوگو جو تمہارے عقلوں میں جو شے آئے وہ تمہاری مخلوق ہوتی ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے. ہائے ہائے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ ذات مخلوق نہیں ہے. اب اللہ علم میں بھی نہیں آتا، عقل میں بھی نہیں آتا. نمبر دو بات، عقل، یہ جو عقل میں جو شے آتی ہے عقل میں بھی نہیں آتا، علم میں بھی نہیں آتا. جب عقل و علم میں نہیں آتا ادراک میں بھی نہیں آتا. جنہیں نہج البلاغہ پڑھتے ادراک میں نہیں آتا، حواس میں نہیں آتا. صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں جملہ کہوں. علی فرماتے ہیں وہ تصور میں بھی نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے، اسی تصور میں نہیں آتے کو اگر آپ اجازت دیں تو جناب علی کا ایک میں چھوٹا سا دو لفظوں کا خطبہ پڑھ کے بتا دوں. جناب علی فرماتے ہیں یا ہوا، اے وہ. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ صفاتی نام ہے. ہوا ذاتی نام ہے، ذاتی. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. ہو ذات ہے. خدا جانے کسی آپ کے اس پاکستان کے عارف نے کہا حق باہو. خدا جانے وہ حق کون ہے جو ہو کے ساتھ. سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو. 14 باہو ٹھیک ہو گیا جناب، یہ صحیح بات بھی بتا دی. حق کون ہے؟ علی. فرمایا کہ وہ عقل میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا. یا ہوا، علی فرماتے ہیں آئے وہ. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے دنیا سنے، علی فرما رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے یا ہوا اے وہ. یہ میری انگلی غلط اٹھی ہے، وہ ہر جگہ ہے. میں نے ایسے آپ کو اشارہ کیا. یا ہوا، علی فرماتے ہیں اے وہ من لا یعلم ما ہوا. کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے. ہائے ہائے، کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے. کوئی نہیں. میری طرف دیکھا ایسے ہی، میری طرف کوئی ڈر نہیں. ہوں دیکھ لیتے پیچھے نا، ہوں کافی ہے دیکھ لیا پیچھے. کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے. جب کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے، میں کہوں گا مولا آپ تو جانتے ہیں نا ہوا کیا ہے. تیرا یہ فرمان کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے. خیال کرائے مجھے بہت بڑی بات آگے کہنی ہے. ہوا کیا ہے؟ من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا. کوئی نہیں جانتا کہ کیسا ہے.
بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کے کوئی نہیں جانتا آئینہ ہوا کہاں ہے، پھر علی فرماتے ہیں جہاں ہم ہیں وہاں وہ ہے۔ کون سمجھ آگئے میرے بھائی؟ ہائے ہائے حیدری۔ پھر فرماتے ہیں اللہ ہوا، مگر ہوا ہے۔ بس جو کچھ میں نے عرض کیا نا، اللہ نہ علم میں آتا ہے، نہ عقل میں، نہ ادراک میں، نہ حواس میں، نہ تصور میں، اسے ماننا ہے تصدیق کی حد تک۔ تصور شک میں بھی آ سکتا ہے، تصدیق کی حد تک۔ پھر جب تک کوئی مصدق توحید نہ ہو تصدیق ہو نہیں سکتی۔ توحید کے مصدق کا نام علی ابن ابی طالب، جو توحید کی تصدیق کرے۔ پھر نہ مانی مصدق، توحید کا مصدق علی۔ اسی مصدق کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے علی فرماتے ہیں اللہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے۔ میرا خیال ہے غور نہیں فرمایا۔ لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے۔ لاکھوں جو کہوں میں، جو لاکھوں جبروتی حجاب گنے اسے علی کہتے ہیں۔ لاکھوں جبروتی حجابوں میں، تھوڑا آپ ذرا ہوشیار ہو رہا ہے، یہ بالکل خاموش ہے۔ لاکھوں جبروتی حجابوں میں، آن جو سہیں کو، آن جو سہیں اگے آ جاؤ، سانو بزرگ یہ لو رہے۔ لاکھوں جبروتی حجابوں میں محجوب ہے، یہ کہہ کے میرا علی فرماتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا پہلا حجاب ہی میں علی ابن ابی طالب۔ حساب سے صاحب حجاب بے حجاب ہوتا ہے، اور سمجھ آئیے میرے بھائی، اسی لیے اللہ نے، اسی لیے میری طرف غور فرما رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا میں غیب الغیوب میں کمال ہی کمال ہوں۔ میں نے اپنا کمال منوانے کے لیے خود سامنے نہیں آنا، میں نے 14 بھیج دیے ہیں، دیکھو ان کو، مانو مجھے، سمجھو ان کو، جانو مجھے۔ یہ سمجھے جائیں گے تو میں سمجھا جاؤں۔ اسی وجہ سے بس انبیاء ہے نا، انبیاؤں کو علم ملتا ہے۔ بات شروع ہو گئی میرے بھائی۔ انبیاؤں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کے مطابق۔ جو بے پرواہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے۔ انبیاؤں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کو مطابق۔ کیا مانے؟ جتنی امتوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنا علم نبیوں کو دیتا ہے، اور 14 کو اتنا علم دیتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہے۔ اسی لیے کسی نبی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ غور فرما رہے حیدری، کسی نبی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے رسول سے بھی اللہ نے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ دنیا دیکھے جس کا جانشین ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ اب ہمارے سامنے 14 بس۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ، مشکل بات سننا چاہتے ہیں یعنی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک سنیں گے نا؟ سن لو جلدی لمبا میں نہیں کرنا، لمبا کروں تو میں نے اشرابی اس میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ، اللہ فرما رہا ہے اِنَّا مانے خبردار، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، انبیاؤں کو مثالوں کے ذریعے 14 سمجھائے گئے۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ ہے،
اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ فرما رہے، لمبی بات نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کا مثل آدم۔ دیکھیں فاصلہ کیا ہے، عیسیٰ ہے سب سے آخری نبی اور جناب آدم ہے پہلا نبی۔ جس کی مثال پہلے اور آخر سے ملی ہوئی ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ دیکھ قرآن نے وہ مثال ملا دی، عیسیٰ کی مثال علیہ السلام کی جناب آدم کے ساتھ۔ خلقہ من تراب، یہ گل خور نال سن لو، اللہ نے جناب آدم کو تراب سے پیدا کیا، تراب سے خلق کیا، تراب سے بنایا، پھر کہوں تراب سے ایجاد کیا۔ جب تراب سے ایجاد کیا، مٹی سے ایجاد کیا، پاک مٹی سے ایجاد کیا، ہمیں ایک لفظ ملتی ہے، علی فرماتے ہیں میں ابو تراب ہوں۔ ان سمجھ آئی میرے بھائی؟ خلقہ من تراب، جناب آدم کو تراب سے اللہ نے خلق کیا۔ ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے، اس میں پراسس آتے ہیں، ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ پراسس آ کے نا پھر کیا کہا، کالا لہو، کالا مانے اس نے کہا، اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے، میں نوکر ہوں آپ کا۔ فرمائیں یہ کالا کا فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کالا۔ کالا لہو، اس نے آدم سے کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کون، آدم ہو جا۔ ہائے ہائے، کن کے معنی ہو جا، صحیح ہو جا۔ اس نے قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے نہیں کہہ رہا۔ ثم کالا، کہا، کسی نے کہا، ڈھونڈتے ہیں وہ کہنے والا کون ہے، ڈھونڈ لیتے ہیں ابھی۔ اللہ نے نام نہیں لیا، کالا کہا، معلومہ علم الہی میں ہے تو پھر قرآن کی مدد سے ڈھونڈیں وہ کون ہے۔ ثم کالا لہو، اس نے آدم کے لیے کہا کن فیکون، وہ وجود میں آ گیا۔ پھر معلوم ہوا آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ، آدم کی ماں بھی نہیں، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں، جب باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، لیکن جس سے مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے باپ نہیں۔ فلسفہ کیا ہے یہی؟ کیا فلسفہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے باپ نہیں، آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کیسے بنا؟ کون سے؟ میں ابھی کہتا ہوں، کالا لہو کن۔ نہ اچھا مجھے ترجمہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ مجھے صحیح ترجمہ بتائیں۔ ثم کالا، پھر اس نے کہا، کوئی تھا جو آدم سے پہلے تھا، ہائے ہائے ہائے، پھر مانو کوئی تھا اور تھا بھی ایسا، اسی نے کن کہا، آدم وجود میں آ گیا۔ تو معلوم ہوا کوئی ایسے بھی تھے آدم کے وقت، اگر وہ کن کہہ دیں تو وجود نبیوں کو بھی مل سکتا ہے۔ خوش ہو گئے نا پھر؟ وہ کون ہے؟ عالین موجود ہے نا۔ اچھا صحیح نے ٹھیک فرمایا، ذرا میں تشریح کر دوں۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ان 14 نے سجدہ نہیں کیا۔ اب تو ڈھونڈ لیا نا، آدم سے پہلے کون ہے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا؟ 14 ہیں، عالین ہیں۔ صحیح، یہ آیت پڑھ دی صحیح ہے، عالین ہیں۔ ان عالین میں امیر المومنین علی، غدیر پر امیر المومنین رسول کی موجودگی میں رسول نے کہا علی کو جا کے ہر آدمی امیر المومنین کہہ کے سلام کرے، تو مجھے دلیل مل گئی جو رسول کی موجودگی میں امیر المومنین ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جناب یہ ہوا، دیکھیں میری طرف دیکھیں میرے بھائی، اب جناب آدم کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں،
میرے ساتھ ذہن ملا لے، 10-15 منٹ کے لیے بات مکمل کر لیتے، لمبی نہیں کروں گا میں۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جناب آدم کی مٹی کو، جب ان کے جسد کو میں اللہ مکمل نہیں خیال کرا ایسے، وہ میری گل گئی ہر شے، مکمل نہیں، سویت مانے درست کروں، مکمل اور ہوتا ہے، وہ اکمل تو ہے خیال کرا میرا بچڑا صحیح خیال کیتا کرو، ویسی ساری ہر شے گئی، اتنی محنت کی ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو درست کر دوں۔ اب میری طرف دیکھیں، یہی میرے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کہا کہ علی نے اس کو گوندھا ہے، میں نے کہا بالکل گوندھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں۔ کوئی شاید درست ہوتی ہے ہاتھوں سے، آئے ہائے، اللہ تو کمال ہے، وہاں ہاتھوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب وہاں تصور ہی نہیں ہے پھر ڈھونڈو وہ دو ہاتھ کون ہیں جن ہاتھوں نے ان کو گوندھا ہے، گوندھا۔ ویسا سویتہو، خلقتو بیدج، لغت اٹھا کے دیکھیں، یدج کے معنی ہیں یدین، یدین۔ اے شیطان، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا ہے؟ پھر ڈھونڈے وہ دو ہاتھ کون ہیں؟ ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ یا علی مشہور۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اگلی گل، سیانے بنو یار، قرآن ہے، میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہا۔ جب میں اسے درست کر دوں، اب درست کرنا ہمیں معلوم ہو گیا ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور وہ موجود ہیں جنہوں نے جناب آدم کا ہے خود جسد اپنے ہاتھوں سے خمیر کیا۔ علی فرماتے ہیں وہ بنانے والے ہم ہیں، آدم کو بنانے والے ہم ہیں۔ پھر اللہ نے پھر کیفیت کی بات کی، یہ گوندنا کیفیت ہے میرے پتر، کیفیت۔ اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ میں کیفیتیں ہوں، اللہ نہیں رہتا، اس لیے کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا ہے۔ کام یہ کریں گے، قوت اس کی ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ پھر اللہ نے کیا کہا، جب میں اسے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح میں پھونک دوں، اپنی روح میں پھونک دوں۔ اے اللہ، تیرے ہاں تو حیات روح کے ذریعے ہے ہی نہیں، تو بذات ہے بذات۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں روح پھونک دوں، روح پھونکنا کیفیت ہے۔ میرے خیال نہیں سمجھ آئی۔ جب روح پھونکنا کیفیت ہے اور روح پھونکنا دکھایا جائے گا۔ جب میں روح پھونک دوں تو معلوم ہوا روح ایسا پھونکا جائے گا کہ پھونکنے والا بھی نظر آئے اور روح بھی نظر آئے۔ صحیح، ٹھیک۔ اب جناب اللہ روح نہیں پھونکے گا، اسی لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیفۃ اللہ بنایا، ان کو امر دیا، ان کو اذن دیا، ان کو حکم دیا۔ اب جب حکم دیا تو حکم، یہ روح کون پھونکے گا؟ اللہ نہیں، اللہ نہیں۔ اللہ روح پھونکے، اللہ نہیں رہتا۔ اللہ نے ان 14 کو کمال دے کے کہا علی پھونکنا۔ یہ دیکھیں، زبان تیری ہوگی، منہ پھونکنے والا تیرا ہوگا، قوت میری ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا اب تیرا پھونکنا تیرا نہیں رہا، یہی تو میرا ہے، تیرا پھونکنا میرا پھونکنا۔ اب کس نے روح پھونکی؟ روح جو پھونکی ہے کس کی پھونکی ہے؟ نبی کی۔ نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا، یہی توجہ چاہتا ہوں میں۔ نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا، نبی کی روح نبی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی روح کو اس نبوت کے مطابق خلق کیا جاتا ہے۔
سمجھ آندی بھی ایسی یہ بڑا گہرا علم کلام کا مسئلہ ہے. روح نبی کو روح کے جسم کی نبوت کے مطابق اسے خلق کیا جاتا ہے. پھر جو روح پھونکے گا وہ بالامر خالق ہوگا، بالاذن خالق ہوگا، بخلیفت اللہ خالق ہوگا. وہ خالق بے ذات ہی ہے. اللہ خالق بے ذات ہی ہے، لیکن یہ جو روح پھونکے گا یہ اس کا مظہر ہے، اس کا عکس ہے، پرتو ہے. پھونکے گا یہ قوت اس کی ہوگی. اب جب قوت ہوگی اسی وجہ سے اللہ مستخلف ہے، خلیفہ بنانے والا. علی مستخلف ہے، خلیفہ بننے والا. بے خبر دنیا میری بات سنو، ان بننے والے خلیفوں نے نہیں کہا ہمیں خلیفہ بنا. ہائے 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 ہائے، اللہ نے خود بنایا ہے. خود جب خود بنایا ہے خود، تو پھر ضرورت تھی تو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ جو کام اللہ نے اللہ ہو کے نہیں کر سکنے، انہوں نے مظہر ہو کر اللہ نہ ہو کر وہی کرنے ہیں. کام یہ کریں گے. اب اللہ کہے گا کیا؟ تم نے روح نہیں پھونکی، میں نے پھونکی. بیعت کا ہاتھ تیرا نہیں اللہ کا ہے. اب یہ جو عمل ہوا کس کے ذریعے ہوا؟ امام کے ذریعے. امام کے ذریعے. ہوں میری گل سمجھ لو میرے بھائی، اب جو بھی جناب آدم میں روح پھونکے گا وہی جناب مریم کو عیسیٰ دے گا. میرے خیال ایسے بیٹھے ہوئے آئے. ٹھیک ہے. پہلے دن نبوت کی پہلی شرط رہی ہے عصمت. جلدی وقت میرے بات صاحب کو جو بھی پڑھنے والے ہوں گے تشریف لے آئیں گے. پہلے دن سے شرط تھی نبوت کی، اللہ نے لگا دی عصمت. عصمت بر بنائے نبوت ہے، نبوت بر بنائے عصمت. عصمت نبی کے لیے عصمت ضروری ہے. نبی ہو کے پھر معصوم نہیں ہوتا، بلکہ معصوم ہو کے نبی ہوتا ہے. نبی پیدا ہی معصوم ہوتا ہے، پیدا ہی اس دنیا میں آتے ہی معصوم. عصمت ضروری. عصمت کے کیا معنی ہے؟ لمبی بات نہ کروں. عصمت کے معنی ہیں محفوظ. عصمت کے معنی محفوظ. عصمت جب مل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے عصمت رکھنے والا نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، کہوں نہ ارادہ گناہ کرتا. ہائے ہائے ہائے، یہ عصمت کا کمال ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے صغیرہ گناہ نہیں کرتا. مامون رشید کے زمانے میں سارے علماء نے مل کے کہا مامون نبی نہ صغیرہ کبیرہ نہیں کرتا لیکن ارادہ گناہ کرتا ہے. ان میں ابو یوسف قاضی تھا، اگر آپ کو معلوم ہو، ہارون مامون کے زمانے میں. اس نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا. بہ مانے موسیٰ جناب یوسف کا، بہی اس کا، اس مانے یوسف علیہ السلام. میرے خیال قرآن اچھا نہیں لگتا. شکر ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، جناب زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا. انہوں نے خود ہی پڑھ کے نا یہاں سانس توڑنی ہے تو یہ لکھا، یہ وقف مطلق ہے، سانس توڑنی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے. زلیخا نے ارادہ کیا. انہوں نے دلیل میں آگے کہا وَهَمَّا بِهَا، بہا پہ انہوں نے خود سانس توڑ دی. قاضی صاحب نے سانس توڑ کے مامون سے کہا مامون ارادہ گناہ نبی کرتا ہے. یہ جب پڑھی نا مامون تو وہ بھی اتنا عالم نہیں تھا، اس نے کہا 8واں امام آئے گا تو پوچھیں گے. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو نا. میرا 8واں امام جب آیا نا علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مامون بیٹھا ہے. جو ہی امام میرے بیٹھے اسی طرح پہلے مامون نے کہا مولا یہ فرمائیں
نبی اور امام نبی کی بات شروع کریں. نبی صغیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. مامون نے کہا ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں. جب کہا نا ارادہ گناہ نہیں کرتا نا، اے مامون نے وہی آیت پڑھی وَحَمَّا بِهَا. یوسف نے بھی ارادہ کیا، بہا ہاں مؤنث کی ضمیر ہے، اور زلیخا کا ارادہ کیا. اس نے کہا ارادہ تو ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا اگر قرآن ہمارے گھر سے لیا جاتا آج یہ سوال ہی پیدا نہ. ہائے 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 ہائے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا مامون جس طرح قرآن اترا ہے تم نے اسی طرح نہیں پڑھا. لو میں پڑھتا ہوں، خود اندازہ لگائیں کہ امام صغیرہ کبیرہ یا ارادہ گناہ کرتا ہے یا نہیں. امام نے پڑھی، یہی آیت پڑھی. مامون سنو، سارے علماء بیٹھے ہیں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ. امام نے یہاں سانس توڑ دی. زلیخا نے ارادہ کیا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ. میں شکر گزار ہوں، آپ کی پوری توجہ ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ. زلیخا نے ارادہ کیا. ہن اگلی آیت ہے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. امام نے ربے پہ جا کے نا جب سانس توڑا نا، مامون کہنے لگا نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ چکے ہوتے. چونکہ وہ دیکھ چکے تھے اس لیے ارادہ ہی نہیں کیا. ہائے ہائے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. یہ پلٹ کے کہتا مولا وہ برہان رب کون ہے؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا نحنو برہان و رب، ہم اس کی برہان ہیں جن کو دیکھ کر نبی گناہ کا بھی ارادہ نہیں کرتا. دلیل دوں دوسری. معلوم ہوتا ہے یہاں ایک کچھ نہ کچھ علماء نے ترک اولا کا تصور دیا نبیوں میں، مگر 14 میں ترک اولا کا تصور بھی نہیں. اس لیے اللہ نے 14 کی مثال اپنی مثال کے ساتھ ملا کے کہا. مثال کے ساتھ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. اللہ ظلم کرتا نہیں، کر سکتا نہیں. آگے گال کہہ دیا، آگے بتا دوں. اللہ ظلم کرتا نہیں، نفی امکان. کر سکتا نہیں، نفی وقوع. نہ اللہ ظلم کرتا ہے، بہت بڑی بات میں علم کلام کی بیان کروں میرے بھائی، نہ کر سکتا ہے. اب میں کہتا ہوں 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے. 14 نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اب میں دلیل توحید کے ساتھ ملاتا ہوں. اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. ذرا تصور دیں میرے بھائی. اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے، کر سکتا نہیں کہ اللہ ہے. 14 گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہیں، کر سکتے نہیں کہ امام ہیں. ذرا خیال غور نہیں فرما رہے. کر سکتے نہیں کہ امام ہیں. اب یہ معصوم ان کو ہمارے سامنے کر کے مثال انبیاء کی دی. جناب آدم کو بنانے والے کا علم ہو گیا. اب آ گیا جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ کی ماں ہے، باپ نہیں. دیکھیں جتنی نبی آئے نبوت کی پہلی. اچھا آؤ سی آ جاؤ، آپ نے پڑھنا ہے. اچھا یا میرے نال آ جاؤ، اتنے آگے آگے آگے. تھوڑا جب پڑھ لو یہ تھوڑا سا بالکل. 2 باتیں میری اہم سن لیں تاکہ سائیں کو میں ٹائم دوں. پھر یہ قصیدے سنائیں گے آپ خوش ہوں. اب تو آپ کہتے ہیں قصیدے پڑھے، مجھے تو نہیں آتے، نہ میں نے پڑھنے ہیں. مجھے قرآن کا قصیدہ آتا ہے. اب میں نے لوگوں کو بہت لگا دیا. اسلام آباد لگ گیا ہے میرے ساتھ. اسلام آباد میں قرآن سننا شروع ہو گئے ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شکر ہے شکر ہے. اب جناب دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، بات مکمل جو یہی مکمل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے
बाप नहीं। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सिर्फ नबूवत के साथ एक शर्त रही, इस्मत। इस्मत क्या मतलब हुआ? बाप मासूम, बेटा भी मासूम, तभी नबी बनेगा ना। मैं क्या कह रहा हूं? बाप भी मासूम, बेटा भी मासूम, और इसी बेटे मासूम के बाप भी हैं, माँ भी है। माँ बाप के होते हुए खल्क में मासूम, माँ बाप के होते हुए बेटा मासूम। अब फिर क्यों कह दूं मैं? बेटा जो मासूम हुआ, क्यों हुआ? कि बाप मासूम था, बाप मासूम था, बेटा मासूम, फिर बाप मासूम था, बेटा मासूम। अगर यही उसूल नबियों में चला आया है तो फिर मुझे कहने दें अली मासूम, क्योंकि अबू तालिब मासूम। गल नहीं समझ आई? मासूम, बाप मासूम, बेटा मासूम। 5000 साल तक अल्लाह ने नबियों को मासूम बना के खल्क में रिहर्सल कराई। मासूम के बाद जानशीन मासूम आता है, गैर मासूम नहीं आता। 1000 साल नहीं, 5000 साल। 5000 साल के बाद अब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम में तख्लीक का निज़ाम बदल दिया। बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूं, बहुत बड़ी। माँ है, बाप नहीं। अब यहाँ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से इस्मत के साथ दूसरी शर्त नबूवत लगा दी, तहारत। अब नबी वो होगा जो मासूम भी हो, ताहिर भी हो। गौर नहीं फरमा रहे? मासूम भी हो, ताहिर भी हो। पहले जो सिर्फ इस्मत थी वहां तक खल्क का तसव्वुर था। अब यहाँ बाप नहीं है। बाप होता तो ईसा अलैहिस्सलाम भी खल्क से होते, तसव्वुर है। और यहाँ तहारत की शर्त लगनी है। मालूम हो गया नबियों में मेयार तहारत इतना नहीं था जितना 14 में है। इसलिए जनाब ईसा का बाप नहीं बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को अम्र से बनाया, खल्क से नहीं। मेरी बात हम समझ लो। खुदा के लिए मेरी पूरी मजलिस का माल यही जुमला है। जब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बनता है, जो बच्चा भी अम्र से बनेगा उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। हाय हाय हाय, आज से अल्लाह ने उसूल बना दिया। जिसकी माँ बतूल हो, समझना वो नुतफे से नहीं बना, वो अम्र से बना है। क्योंकि सैयदा 11 इमामों की हाकिमा है और अली की महकूमा है। असल बतूल ही फातिमा है, असल बतूल ही उम्मे अबीहा है। इस उम्मे अबीहा को सामने रख के कहा जानशीन रसूल वो होगा जिसका ताल्लुक फातिमा से होगा, जिनका नहीं है नहीं होगा। इसलिए जनाबे बतूल बीबी मरियम को बतूल कहा गया, बस खत्म। ये वो मरियम बतूल है, बाप नहीं था, अम्र से बनाया। अब ईसा अलैहिस्सलाम में तहारत भी है, इस्मत भी है, ये दोनों चीजें। माँ बतूल भी है, होते हुए भी अल्लाह ने कहा मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल जाओ, ये जचा खाना नहीं है। अली की माँ को बुलाया, हाय हाय हाय। तो फिर मानो अली की माँ ताहिरा भी है, मासूमा भी है। नियाद दर क्यों बनाया फरमाएं? तो उस दरवाजे से क्यों नहीं भेजा? वहां से मुशरिक भी आते थे। अल्लाह ने कहा ताहिरीन को भेजना है, लिहाजा दरवाजा अलग से बना दिया, जहाँ जाएंगे ही यही ताहिर। जनाब अली बीबी फरमाते मुझे खुनूद ऐसे थोड़ा सा
اونگ آئی علی سجدے میں نے اٹھایا، میری طرف دکھائے، 2 لفظ ختم، صحیح 2 لفظ ختم سے اٹھا کے بی بی نے چوما، دیکھا علی کی آنکھیں بند ہیں، علی نے جان کے اور بند کر دی تاکہ اماں کی توجہ میری طرف زیادہ رہے۔ علی جانتے تھے میں نے 3 دن رہنا ہے اور آنکھیں بند رکھنی ہے، 3 دن میری ماں میرا چہرہ دیکھتی رہے، کیونکہ میرا دیکھنا عبادت ہے۔ آخری لفظ کہنے لگا ہوں میرے بھائی، آخری لفظ، آخری۔ علی علیہ السلام نے ماں کا دودھ نہیں پیا، میری بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ ماں کا دودھ نہیں پیا، جب نہیں پیا رسول خدا کی زبان چوسنے کے لیے حقیقی ماں کا دودھ پی لیتے، وہ بھی کعبے میں، صحیح دودھ پی لیتے، ماں تھی نہ حقیقی ماں کا دودھ علی علیہ السلام نے نہیں پیا، رسول کی زبان چوسی۔ اتنا بڑا مجمع پورا گجرانوالہ میری بات سن رہا ہے، التماس کر کے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اب کوئی مجھے جواب دے، جناب علی نے ماں کا دودھ نہیں پیا، رسول کی زبان چوسی، کون سا مسئلہ حل کیا؟ نانا بتائیں نا میرے بھائی، آخری لفظ میں کہنے لگا ہوں، رسول کی زبان چوس کر اپنی حقیقی ماں کا دودھ چھوڑ کر علی نے ہمیں یہی بتایا ہے، میں نے رسول کی زبان اس لیے چوسی ہے کہ رسول نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ہائے 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 ہائے، جب رسول اتنا پاک ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔